اگر معاشرے میں اگر کوئی ایک فرد اچھا کام کرنے جائے تو اس کو اچھا کہنے والا تو زیادہ تر کوئی نہیں ہوتا. ہاں، اس کو برا بھلا کہنے والے معاشرے میں بہت سے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ لے لو، کوئی بھی بات لے لو، شادی لے لو، وغیرہ لے لو. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اگر میں باجا نہ بجاؤں اس وجہ سے، جیسے کہ خرچہ بھی بہت ہے، فضول ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ یہ حرام ہے. اگر وہ اس بات پہ اگر اس کی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، تو معاشرہ جو ہے نا ان باتوں پر بھی واہ نہیں کرتا. معاشرہ سمجھ تو کچھ آتا نہیں ہے اور پھر ایسی باتیں بولنا. تو پھر بتاؤ، جو چھوٹا سا بچہ جس کو بری باتوں سے اس کو اگر شاباش مل رہی ہو اور جو اچھا کام کوئی بچہ کرے اس کی واہ نہ ہو، تو پھر بچہ کیا کرتا ہے؟ برے کام زیادہ کرتا ہے اور پھر اچھے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. گھر کا ماحول اگر یہ بن جائے کہ بچہ اگر کوئی اچھی بات کرے، کوئی اچھا کام کرے، الحمدللہ، اور پھر ماں باپ اس کی واہ کرے، ارے میاں گھر نہیں خاندان سدھر جاتے ہیں. بچہ اگر نماز پڑھے، ماں شکر کی پڑیا رکھے تو ولی بن جاتا ہے. اگر بچے کی تربیت اگر اس طریقے سے ہو کہ بچہ کوئی نیک کام کرے، ماں چاکلیٹ دے، بچہ اگر مدرسے میں جائے اور بچہ مدرسے میں جا کر باپ نے کچھ پیسے دیے، بچہ قرآن پاک اب پڑھنے لگ گیا ہے، باپ نے خوش ہو کر کوئی گفٹ دیا تو بچہ سمجھتا ہے اچھے کام پر میری واہ ہو رہی ہے. پھر وہ زیادہ سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اور اس کا اگر الٹ ہو تو پھر وہ بچہ سدھرے گا نہیں، وہ تو بگڑے گا. بگاڑا کس نے؟ گھر کے لوگوں نے. اسی طریقے سے معاشرہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اللہ اکبر استغفر اللہ، اگر وہ اس اچھے کاموں کو برے کام بتائے تو معاشرہ سدھرے گا نہیں، بلکہ وہ جو فرد ہے اور جو معاشرہ ہے وہ بگڑتا چلا جائے گا. حضرات گرامی، ہمارے پاس دین و مذہب ہے، ایک سچا مذہب اسلام، الحمدللہ. عیسائی نے، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اس نے کتاب میں ایک بات لکھی تھی، سب سے بہترین مذہب اسلام. عیسائی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، اس کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے. اس نے کہا تھا، اس نے لکھا ہے کتاب میں، سب سے بہترین مذہب اسلام، سب سے بدترین قوم مسلمان. سب سے بہترین مذہب اسلام، سب سے بدترین قوم مسلمان. تو اس نے آج کے دور کے حساب سے اپنی کتاب میں لکھا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو. ہمارے پاس دین و مذہب ہے، ایمان ہے. آج کے دور میں ہمارے پاس سچا مذہب ہے، مگر آج کے دور میں ہم ذلیل و خوار ہیں. جو جھوٹے لوگ ہیں ان کی واہ ہیں. آج جن کے پاس جھوٹا مذہب ہے ان کی واہ ہیں. آج ہمارے پاس سچا مذہب ہے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے. کمی کس کی ہے؟ کیا واقعی ہماری کمی ہے؟ دو عورتیں تھیں، ایک عورت نے نقلی سونا پہنا ہوا تھا اور ایک عورت نے اصلی سونا پہنا ہوا تھا. وجہ یہ تھی، جس نے اصلی سونا پہنا تھا اس پر عورتیں ہنس رہی تھی، جس نے نقلی سونا پہنا تھا اس کی واہ ہو رہی تھی. اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ دھوکہ کھا رہے تھے، اصلی اور نقلی سونا پہچاننے میں لوگ بھی جان رہے تھے یہ نقلی سونا ہے اور یہ اصلی سونا ہے. یہ سمجھنے کے باوجود بھی جس عورت نے اصلی سونا پہنا تھا اس پر ہنس رہے تھے، جس عورت نے نقلی سونا پہنا تھا اس کی واہ ہو رہی تھی. وجہ یہ تھی
کہ جس عورت نے نقلی سونا پہنا ہوا تھا اس کے گہنے تھے، چمکدار تھے، ایک آکار دیا ہوا تھا۔ ایک عورت نے اصلی سونا تو پہنا تھا مگر وہ سونا نہ زیورات کی شکل میں تھا، نہ کسی ہار کی شکل میں تھا، نہ کسی بندیا کی شکل میں تھا۔ اصلی سونا پہنا تھا تو بس جو وہ سونے کا جو بسکٹ آتا ہے، ایک گولا لیجئے جس کا کوئی آکار نہیں، تو اصلی سونا اس نے ایسا گلے میں لٹکا لیا تھا۔ لوگ ہنستے تھے، حالانکہ اصلی سونا تھا مگر دنیا ہنس رہی تھی۔ تھا سونا اصلی مگر اس نے اس سونے کو آکار نہیں دیا تھا، بس ایسے ہی پہن لیا۔ اور جس عورت کے پاس نقلی سونا تھا اس نے بڑا آکار دے رکھا تھا۔ پبلک تو جان رہی تھی نقلی ہے، پھر بھی واہ واہ ہو رہی تھی، بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اور اس نے بس ایسے ہی پہن لیا تھا، نہ کوئی آکار، نہ کوئی بندیا کی شکل، نہ کوئی زیورات کی شکل۔ ایمان ہمارے پاس ہے، مذہب ہمارے پاس سچا ہے۔ جن کے پاس جھوٹا ہے ان کی واہ واہ ہو رہی ہے، جن کے پاس سچا مذہب ہے۔ آج تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارا نہیں ہے، اپنے کردار کو سنوارا نہیں ہے۔